دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا پیار برا سلام۔ پیارے طلباء و طالبات، آج جس مضمون کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پروین شاکر۔ پروین شاکر جو ہے وہ ایک شاعرہ تھی۔ کیا تھی؟ ایک شاعرہ تھی۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی سوانح حیات کیا ہے، ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، ان کے اسلاف کہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے، ان کے والد محترم جو ہے، ان کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا مضمون کیا ہے وہ ہے پروین شاکر، جو کیا تھے، وہ ایک شاعرہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے کہ ان کی پیدائش، ان کی ولادت کب ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے، وہ ہے 24 نومبر 1952۔ 24 نومبر 1952۔ اور کہاں پہ ہو جاتی ہے ان کی پیدائش؟ وہ ہے کراچی۔ کراچی کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کے جد کی بات کریں، جد و اجداد کی بات کریں گے، اسلاف کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ اینسسٹرز کے بارے میں بات کریں گے، جو ان کے بزرگ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ وہ ہے دربھنگا، بہار سے ان کا تعلق تھا۔ پھر وہاں سے آئے تھے کہاں پہ؟ کراچی میں۔ اگر ان کے والد صاحب کی بات کریں گے تو والد صاحب کے جو ان کا نام تھا وہ تھا سید ثاقب حسین، جن کا تخلص تھا شاکر۔ وہ ایک شاعر تھے اور شاعری میں ان کا کیا نام تھا؟ سید ثاقب حسین، اور شاکر ان کا تخلص تھا۔ تھے کیا وہ تھے شاعر۔ کون؟ سید ثاقب حسین، جو والد صاحب تھے کس کے؟ پروین شاکر کے۔ تو اسی وجہ سے، اسی حوالے سے جو ہے پروین کا نام پڑ جاتا ہے پروین شاکر۔ اسی مناسبت سے اس نے اپنے نام کے ساتھ شاکر نام جو ہے لکھنا شروع کیا۔ تو یہ شاکر پھر تخلص رکھا کس نے؟ پروین شاکر نے۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے ان کی وہ گھر پر ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، پھر ایک وہاں پہ ایک ہائی سکول ہے، وہ اس کا نام ہے رضیہ گرلز ہائی سکول۔ وہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا۔ پھر اس کے بعد وہ سر سید گرلز کالج میں انہوں نے داخلہ لیا، وہاں سے انہوں نے BA کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی۔ پھر کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے انگریزی اور لسانیات یعنی کہ لنگوسٹکس میں کیا کیا؟ MA کیا۔ پھر PhD کی ڈگری ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی، اور وہاں پر جو اس نے PhD کی ڈگری وغیرہ حاصل جو کی، وہاں پہ اس کا مضمون اس وقت کیا تھا جس پر انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے؟ اس کا مضمون یہ تھا جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار۔ یعنی کہ جب جنگ ہوتا ہے اس وقت جو ذرائع ابلاغ جو ہے، یعنی کہ جو میڈیا جو ہے، اس کا کیا رول رہتا ہے جنگ کے دوران۔ تو اس پر انہوں نے کیا کی ہے؟ PhD کی ڈگری وغیرہ حاصل کی ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے۔ پھر امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی بھی انہوں نے داخلہ لیا، پھر وہاں سے انہیں بینک ایڈمنسٹریشن میں MA کیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ ڈگری وغیرہ حاصل کی، بینک ایڈمنسٹریشن میں MA کیا، اور PhD کی ڈگری بھی حاصل کی، انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی، لسانیات بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ عبداللہ گرلز کالج میں انگریزی کی لیکچرر رہی۔ کون؟ پروین شاکر۔ وہاں تقریباً انہوں نے 9 سال تک جو ہے تعلیمی جو ہے نظام جو ہے وہ چلایا، درس و تدریس انہوں نے پڑھایا 9 سال تک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ یہیں پہ نہیں رکی۔ آپ دیکھو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ان کو کتنا شوق تھا۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ جو مشہور اور معروف جو شاعر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مفکر ہوتا ہے کوئی، یا دانشور ہوتا ہے کوئی، عالم ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم بھی ان کے جیسے کوئی کارنامہ انجام دے، تاکہ ہمارا نام بھی، آپ کا نام بھی جو ہے سنہرے الفاظوں سے کسی کتاب پہ لکھ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اس کے علاوہ سول سروس کا امتحان بھی پاس کیا۔ اب دیکھیے کہ لگن، محنت جو ہے وہ اس کے دل کے اندر کتنی تھی کہ اب سول سروس کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا۔ جب پاس کیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اب ان کو ایک پوزیشن مل جاتی ہے، ان کا تقرر ہو جاتا ہے کس میں؟ محکمہ کسٹمز میں، کیا؟ ایز کسٹم کلیکٹر کی حیثیت سے وہ کام کرنے لگتی ہے۔ شادی کا تعلق جہاں تک ہے وہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر نصیر علی کے ساتھ، مگر بدقسمتی سے وہ رشتہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد
ان کا انتقال ہو جاتا ہے 26 دسمبر 1994 عیسوی میں. کہاں پہ؟ اسلام آباد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ سڑک حادثے کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 15 سال کی عمر تھی پروین شاکر کی جب وہ شاعری کرنے لگتی ہے. غزلیں لکھنی جب اس نے شروع کی اس وقت اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 15 برس. پھر پہلی نظم جو ان کی شائع ہو چکی ہے اس کا نام ہے جنگ. ٹھیک ہے. وہ احمد ندیم قاسمی جس سے وہ زیادہ اپنی زندگی میں متاثر رہی, جس کا سب سے زیادہ اثر اس کے دل پر پڑا, وہ کون تھا؟ وہ تھا احمد ندیم قاسمی سے وہ بے حد متاثر تھی. تو اگر ہم ان کے کلام کی بات کریں گے, ان کے کلام میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے, انہوں نے پروین شاکر نے کن چیزوں کا اظہار خیال کیا ہے, انہوں نے کن چیزوں کو موضوع بنا کے غزلیں یا نظمیں لکھی ہیں, تو اس کے یہاں آورد نہیں, بناوٹ نہیں, وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں سماج سے وہ اخذ کرتے ہیں اور اپنی غزلوں میں لکھتے ہیں. تو آورد نہیں, بناوٹ نہیں, ملاوٹ نہیں, ٹھیک ہے, جھوٹا پن نہیں, وہ عورتوں کے احساس کی و جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی ایک عورت تھی کہ ایک عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے احساسات, جذبات جو ہوتے ہیں, خیالات جو ہوتے ہیں, اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کا جو درد ہے, اس کا جو غم ہے, اس کا جو غصہ ہے, وہ کس درجے کا ہوتا ہے, وہ سب کچھ اس نے بیان کیا ہے اپنی غزلوں کے اندر. عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ نظر آتی ہے اپنے کلام میں, جا بجا وہ نظر آتی ہے. اور اس نے جو لہجہ اپنایا ہے وہ تو نسوانی لہجہ اس نے اپنایا ہے, اور جو کہ وہ لہجہ ان کا ہے وہ بہت نرم ہے, اس میں لوچ ہے, نرمی ہے. نرمی کے ساتھ وہ اپنی بات کو, اپنے احساسات و جذبات کو بیان کرتی ہے جو بے حد انقلابی ہے. یعنی کہ جو کوئی بھی ان کا کلام پڑھتا ہے اس میں ایک انقلاب, کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اگر ہم موضوعات کی بات کریں گے کہ جو اس نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے, وہ کن موضوعات کے بارے میں لکھتی ہے. ایک تو ہے حسرت و ہیجان ہے, ہجر ہے, جدائی ہے, ملال ہے, افسوس ہے, رنج یعنی کہ غم پریشانی ہے, جدائی ہے, انتظار ہے, یاس مطلب نا امیدی ہے, عورتوں کے استحصال کی, عورتوں کو ایکسپلائٹ کس طرح کیا جاتا ہے, بے وفائی ہے, محرومی ہے, وصل اور فراق ہے. ان چیزوں کا جو ہے تذکرہ جو ہے وہ ان کی غزلوں اور نظموں میں ملتا ہے. اگر بات کریں گے ان کے شاعری مجموعے کی تو پہلا مجموعہ جو ہے 1977 میں 1977 عیسوی میں ان کا جو شاعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے خوشبو, وہ چھپ جاتا ہے. پھر 1981 میں اور ایک جو شاعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے صد برگ, یہ بھی چھپ جاتا ہے. پھر 1984 میں عیسوی میں اور ایک مجموعہ کلام ان کا چھپ جاتا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ خود کلامی. اگر نظموں کی بات کریں گے تو نظموں میں رفاقت ہے, 22ویں سلیب ہے, کرنوں کے قدم ہے, جو اس نے تصنیف کیے ہیں, لکھے ہیں. انہوں نے غزلوں کے علاوہ جو ہے کئی نظمیں بھی تحریر کی ہے, لکھی ہے. تو پیارے طلبہ, آپ نے یہ سوانح حیات سماعت کی, یہ ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں آپ نے جانا کس کے بارے میں؟ پروین شاکر کے بارے میں, جو ایک شاعرہ تھی. ٹھیک ہے. جنہوں نے عورتوں کے بارے میں لکھنا چاہا اور عورتوں کے جو حسرت و ہیجان ہے, ہجر ہے, ملال ہے, رنج ہے, جدائی ہے, انتظار ہے, یاس ہے اور باقی دیگر موضوعات پہ انہوں نے کھل کے لکھا. جو لکھا کھل کے لکھا, اچھے سے لکھا, تاکہ دوسروں کے دل پر بھی ویسا ہی اثر پڑ جائے. انہوں نے جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو قلم بند کیا. تو پیارے طلبہ و طالبات, آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا کافی ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.